کہ ہر مسئلے کی زندگی محدود ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی مسئلہ جو ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ وہ ایک خاص عمر، ایک خاص زندگی اپنی لے کر آتا ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے مسائل کا حل۔ مسائل کے حل کے حوالے سے ہم نے کی نمبر 1 آپ کو پچھلے لیکچر میں دی تھی، اسی سلسلے میں دوسری کی کیا ہے، دوسرا سولوشن کیا ہے، دوسرا نقطہ کیا ہے جو ہم نے ذہن نشین کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح سے فیڈ کر دیں، ذہن کے کمپیوٹر کے اندر اس بات کو اچھی طرح سے انسٹال کر دیں کہ ہر مسئلے کی زندگی محدود ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی مسئلہ جو ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ وہ ایک خاص عمر، ایک خاص زندگی اپنی لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کلو من شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا کلو من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ تمہیں زمین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور تمہارا رب ہی ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ یاد رکھیں یہی قانون ہمارے مسائل کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی مسائل آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان لمیٹڈ نہیں ہے، لامحدود نہیں ہے، ہر مسئلہ ایک خاص اپنی عمر لے کر آتا ہے اور اس کے ساتھ اس نے بعد میں ختم ہو جانا ہوتا ہے اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت اور مشہور مصرع ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اگر کسی چیز کو دوام حاصل ہے، ثبات حاصل ہے، قرار حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جس تبدیلی کا عمل ہے، کہ تبدیلی کا عمل ایسا ہے کہ جو رکتا نہیں ہے، یعنی ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے، باقی کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے جو ایک ہی حال کے اوپر مستقل طور پر قائم رہتی ہو۔ تو لہٰذا جتنے بھی مسائل زندگی کے اندر آتے ہیں یہی قانون، یہی فارمولہ ہمارے مسائل کا ہے کہ زندگی کے اندر جتنے بھی مسائل آتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک خاص ایج لے کر آتے ہیں، ایک خاص لمیٹڈ اپنا پیریڈ لے کر آتے ہیں، اور جب وہ پیریڈ مکمل ہو جانا ہوتا ہے تو انہوں نے گزر جانا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آج تک کی زندگی کے اندر کتنے مسائل ہماری زندگی کے اندر آئے جو ہمیں لگ رہے تھے کہ یہ تو حل ہی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی حل ہو گیا۔ تو لہٰذا ہر بعد میں اس کی یاد تک باقی نہیں رہی۔ آپ بچپن سے لے کر آج تک کی لائف میں دیکھیں کتنے مسائل آپ کی زندگی میں آئے جن کے متعلق آپ کا خیال تھا یہ مستقل طور پر رہیں گے، لیکن آج ان کی یاد تک بھی باقی نہیں ہے۔ دیکھیں رات جب آتی ہے نا تو ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے، لیکن ہم بڑے مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں فطرت کے نظام کا پتہ ہے کہ رات اگر آئی ہے نا تو فطرت کے قانون کے تحت آئی ہے، اور اپنا وقت گزار کر اس نے آگے ایک روشن صبح کے اندر تبدیل ہو جانا ہے۔ اس لیے ہم میں سے کوئی بھی نہ پریشان ہوتا ہے، نہ وہ رات کی تاریکی سے کوئی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، نہ کوئی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فطرت کے نظام کے تحت آئی ہے اور فطرت کے نظام کے تحت ہی اس نے بالآخر چلی بھی جانا ہے۔ تو یہی معاملہ ہمارے مسائل کا بھی ہے۔ یہاں ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ جب مسئلہ کو ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے اور ہم سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مسئلہ کبھی حل ہوگا بھی کہ نہیں، شاید اس مسئلے کے ساتھ مستقل طور پر مجھے ساری زندگی رہنا پڑے گا، پھر کیا بنے گا؟ یہ سوچ کر ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اپنا خون جلا رہے ہوتے ہیں، اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور مثبت اور تعمیری کاموں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا ذہن نیگیٹیوٹی کی سمت میں جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ جس قانون کے تحت رات کے جانے کے بعد صبح نے آنا ہوتا ہے وہی قانون یہاں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ آج اگر تنگی ہے تو اس تنگی کے بعد کسی نہ کسی آسانی نے بھی آنا ہوتا ہے، آج اگر کوئی مشکل ہے تو کل کو اس مشکل نے حل بھی ہونا ہوتا ہے۔ لیکن ہونا کیا ہے؟ یہ سب کچھ فطرت کے اپنے نظام کے تحت ہونا۔ وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى،
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا ہر مسئلہ اپنے وقت پر آتا ہے اور اپنے وقت پر اس نے چلے جانا ہوتا ہے۔ ہاں اس کے حل کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، مگر یہ ہے کہ اس نے اپنی عمر پوری کرنے کے بعد جانا ہی جانا ہوتا ہے۔ تو جو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ ساری زندگی رہے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو دن ہے نا ہم لوگوں کے درمیان گھماتے پھراتے رہتے ہیں، کبھی آسانیاں آ گئی، کبھی دشواریاں آ گئی، کبھی راحتیں آ گئی، کبھی کلفتیں آ گئی، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ دیکھیں بے شک ہر معاملہ کسی سبب کے پردے میں ہو رہا ہے، مگر ان سب اسباب کے پیچھے خالق اسباب بیٹھا ہوا ہے، اور اس پر انسان کی نظر ہو تو پھر کسی قسم کے حالات میں بھی وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔